حج کے ایام ہیں، جو لوگ حاجی ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے وہاں پہ. ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کتاب کے مطابق وہاں پر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا سوائے 3-4 چیزیں جو فرائض ہیں وہ ہوگی. ظاہر احرام ہوگا، عرفات میں وقوف ہوگا اور طواف زیارہ ہوگی، یہ فرائض ہیں. واجبات ہوں گے، وہ اس لیے بھی ہوں گے کہ وہ سب کر رہے ہوں گے، اور وہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، 3-4 مہینے میں تیاری کی جاتی ہے کہ وہ یاد بھی ہو جاتے ہیں مراحل کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. بہت سارے مراحل ایسے ہوں گے میرے دوستوں وہاں پر جو حاجی ہیں کہ وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ ہے اصل عمل. اس وقت غصے کو ضبط کرنا چاہیے، اس وقت خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے. یہ میں بارہا عرض کرتا ہوں، جو حاجی حضرات وہاں پر ہیں وہ عام طور پہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس مختصر بات یہ کہ اپنے آپ کو بدلنے کی، اصلاح کی فکر کریں اور دعا کریں. عرفات کا وقت ہوا اور اس میں زیادہ تر بحث مباحثے میں وقت گزرتا ہے. وہ کیسے؟ کسی نے ظہر کی نماز عصر کے ساتھ ادا کر لی تو اس کے اوپر بحث ہو رہا ہے. 2 گروپ ہوتے ہیں، دونوں میں علماء ہوتے ہیں. ایک کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نئی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا عصر کی، اور ان کے پاس اس کے احادیث ہیں. اور دوسروں کی کیا بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظہر اور عصر ایک ہی وقت میں ادا کی تھی، پہلے ظہر اور اس کے بعد عصر کی، تو یہ ادا کر لیں. تو اس وقت جس کا جو دل چاہے وہ کر لے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. ابھی کنکری ماری اور اس کے بعد ہم گھر پہ جائیں گے، احرام کی پابندی ختم ہوگی، قربانی کا معلوم کریں گے، یہ سب خیال ہوتا ہے. اور گھر جانے کا جو راستہ ہے، کیونکہ داخل کہیں اور سے ہوئے ہیں، نکلیں گے کہیں اور، تو اب آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں گروپ میں کہ میں تمہیں کہہ رہا تھا وہاں سے چلو، تم نے میری بات نہیں مانی. اس نے اپنی اہلیہ کو یہاں کھڑا کیا کہ تم بھوکی ہو، تم چلو گی پتہ نہیں کہاں کھانا ملے گا، میں کھانا لے کے آ رہا ہوں. یہ کھانا لینے گیا، اس کو وہاں دیر ہو گئی، یہ واپس آیا. اب ان اہلیہ کا پارا ہائی ہے کہ آپ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے رہتے ہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ کو خیال ہی نہیں ہے میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں رش بہت زیادہ تھا. یہ وہ باتیں میرے دوستوں جو مشاہدے میں بھی آتی ہیں. اس وقت غصے کو ضبط کرنا ہے، یہ ہنس کے سہلے، بس یہ ہے کامیابی، یہ حاصل ہے حج کا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ حج قبول ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سلامتی بن جاؤ دوسروں کے لیے، جب سلام کرنے لگو سلام کو عام کر دو. دوسری چیز جب کھانے کھلانے کا شوق پیدا ہو کہ کھانا کھلائیں، مہمان آئے تو ماتھے پہ بل نہ آئے، دل چاہے کہ کھانا کھلائیں. اور تیسرا یہ طیب الکلام، جب باتوں میں نرمی پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ تمہارا حج قبول ہے. اور یہ حج کی ہے تعبیر، لیکن ہر عبادت کا یہی ہے کہ اگر آپ میں تبدیلی آ رہی ہے، ابھی غصہ کرتے تھے اب غصہ نہیں کر رہے، سمجھے کہ جو عبادت ابھی کر کے آئے ہیں اللہ کے یہاں وہ مقبول ہو گئی. یہ پیمانہ ہے. کثرت سے ان ایام میں جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کثرت سے پڑھنا کتابوں میں لکھا ہے. حاجی جب کنکری مار کے لبیک تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے، اس وقت کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا مانگنی، وہ ہم یہاں بھی مانگ سکتے ہیں اور مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت چاہتا ہوں. واعوذ بک من سخطک والنار، اور آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں اور عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے کہ یہاں بھی نار کا ذکر آیا، آگ سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ اس کا کثرت سے پڑھنا. ہمارے ایک بزرگ تھے، ہم انہیں تایا کہتے تھے، وہ نئے عالم بنے اور حضرت مفتی صاحب سے انہیں اجازت بھی ہے ماشاءاللہ، اجازت حدیث.
وہ عالم بنے اور خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب عالم ہوا، مولوی ہوا، تو ایک عجیب ذہن میں خناس تھا کہ یہ سب علم تو جو ہم نے حاصل کیا وہ ہے علم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات میں ہے، العلم العلمان، علم تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک وہ علم الادیان، ایک دین کا علم، اور علم الابدان، اور ایک جسم کا علم. یہ دونوں علوم رکھنے والے میرے دوستوں، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل پیچھے نہ ہو تو یہ دونوں انسان کو عجوب میں مبتلا کر دیتے ہیں، پڑھائی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہم ہیں. آپ جائیے ایک ڈاکٹر کے پاس کہ بلڈ پریشر ہو رہا ہے کچھ دنوں سے، اچھا وہ ہسٹری معلوم کریں گے، اس کے بعد پوچھیں گے کہ کتنا ہے، کہ اتنا ہے، 140 ہے، 160 ہے، اوہو کچھ لے رہے ہیں، جی میں نے فلاں دوا لی تھی، یہ دوا ہے، اس کا نام یہ ہے، اور یہ کس نے دی تھی، فلاں نے. بیکار. یعنی اس ڈاکٹر کا علم ایک لمحے میں انہوں نے ختم کر دیا، بیکار ہے یہ تو، اس سے تو آپ کی یہ چیز ہو جائے گی، اور وہم میں مبتلا کر دیا. یہ والی لے جو میں دے رہا ہوں، آپ تیسرے کے پاس چلے جائیے، وہ اس کو ختم. تو یہ ایک ذہن میں یہ خناس ہوتا ہے کہ ہم ہیں، یہ جو ہم ہیں وہ دوسرا نہیں ہے. بہرحال یہ گئے ہیں حج پہ. اب چونکہ علم بھی تھا، عالم تھے، کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تو ہر ایک پہ اعتراض شروع کر دیا، سوچنا کہ یہ کیسے حج کر رہے ہیں. اس لیے کہ 3 دن حج کی پابندی. آج کل تو نظام بہت اچھا ہے، اس سے پہلے کیا احرام پاک رہتا ہوگا، واش روم کی جو صورتحال وہاں تھی، اور ابھی بھی جہاں پر رش ہوتا ہے، پانی گر رہا ہے، کہیں پر پانی کھڑا ہے، کہیں سو رہے ہیں تو بے احتیاطی ہو گئی. تو سینکڑوں چیزیں ہیں ایسی کہ اگر آدمی اس میں سوچتا رہے تو ڈپریشن میں چلا جائے. تو اب کیا ہے کہ وہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک الگ وہ ہے فلسفہ. یہ صاحب کہنے لگے حضرت کہ یہ تو سب حج غلط کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میں رات کو سویا اور میرے خواب میں آیا کہ قبول تم کرو گے یا ہم کریں گے، اور پھر مجھے کہا کہ اپنی فکر کرو، اور ہم نے سب کا حج قبول کر لیا. میرے دوستو، جنہیں اللہ وہاں بلاتے ہیں وہ قبولیت کے درجے پہ ہوتے ہیں تو بلاتے ہیں، سب کا قبول ہے. بس ہم سے یہ تو کروائی گئی ہے، یہ محنتیں، یہ کوششیں، یہ کرتے رہے، ہم ڈرتے رہے، کرتے رہے. ایام قربانی آنے والے ہیں، ایام تشریق کا سب کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا کلمہ پڑھنا ہے. خواتین وہ لکھ کر جہاں نماز پڑھتی ہیں آگے لگا لیں، اور ہر نماز کے بعد یہ واجب ہے تکبیر. اگر یہ چھوٹ گئی تو اس کا اعادہ نہیں ہے، بس سوائے استغفار کے. تو مسجد میں تو عام طور پہ اہتمام اس لیے ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے تو پھر یاد آ جاتا ہے، سب کہتے ہیں. تو گھر میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ابھی سے بتانا شروع کریں تاکہ گھر میں تیاری ہو. قربانی تیبو بہا نفسا، یہ عمل کرو خوش دلی کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ. تو خوشی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سے یہ قربانی کا عمل کروائے. جو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ باطل قوت اسلام میں 2 ارکان ہیں، ان سے جتنی زیادہ تنگ اور پریشان ہیں اور کسی عمل سے نہیں ہے، نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے. وہ 2 چیزوں سے ہے، نمبر 1 جہاد سے، اور نمبر 2 قربانی سے. قربانی کا مطلب ہی بڑا عجیب و غریب ہے، قربانی کرنا. قربانی بھائی میں نے آپ کے لیے یہ قربانی دی ہے، اس کا مطلب یہ خرق عادت کوئی عمل کیا ہے اس نے، یہ اس کا اظہار کر رہا ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا. وہ قربانی دی ہے میں نے، تو یہ قربانی کا عمل. اور دوسرا جہاد کا، جس میں جان کی فکر نہیں رہتی. انسان سب کچھ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، لیکن جب یہ جانی آدمی یہ سوچ لے کہ یہ للہ تعالی، یہ اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری ہر چیز یا اللہ آپ سے ہے. سونا، رونا، جاگنا، اٹھنا، ہنسنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، کھیلنا، جو چیزیں بھی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں. بس جب یہ ذہن میں ہوگا میرے دوستو تو عمل مضبوط ہوں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.